اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آڈیو نمبر 67، سفر ہجرت غار ثور سے باہر۔ جمعہ، سنیچر، اتوار 3 راتیں غار ہی میں رہنا پڑا۔ جب کھوجی ہار گئے اور تھک گئے تو انہیں یقین ہو گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب یہاں سے نکل چکے ہیں اور اب ہاتھ میں نہیں آنے والے، تو وہ ٹھنڈے پڑ گئے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ غار سے نکلے اور مدینہ کے لیے روانہ ہوئے۔ اب راستہ کیسے معلوم ہو، اس کے لیے بھی ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پہلے سے انتظام کیا ہوا تھا۔ ایک قابل اعتماد آدمی جو راستہ دکھانے میں ماہر تھا، اس سے بات کی ہوئی تھی معاوضے کے عوض کہ ہم تمہیں اتنے پیسے دیں گے، تم ہمیں مدینے تک لے جانا۔ ان کا نام عبداللہ تھا۔ یہ جو عبداللہ تھے یہ مسلمان نہیں تھے۔ اس سے ہمیں کئی سبق ملتے ہیں۔ جیسے آج ہم دیکھیں مسلمانوں میں غیر مسلم کے سلسلے میں کنفیوژن پایا جاتا ہے کہ ان سے کسی قسم کی مدد نہیں لینی چاہیے۔ سوچ یہ ہوتی ہے کہ ہمارا پیسہ ان کے پاس چلا جاتا ہے اور وہ پیسہ کفر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہم ایکسٹرا نہ سوچیں۔ اگر کافر اور مسلمان دونوں میں ایک جیسی صلاحیت ہو اور ایک جیسی کوالیفیکیشن ہو، پھر بہتر ہے کہ کام اپنے دینی رشتہ دار سے ہی کرانا چاہیے۔ لیکن اگر مسلمان اس کام میں ماہر نہ ملے تو بہتر ہے ایسے انسان کو لیا جائے جو اس فیلڈ کا ایکسپرٹ ہو، اس فن کا ماہر ہو، چاہے وہ ایمان کی دولت سے محروم ہو۔ ورنہ اگر اس معاملے میں غیر ضروری جذبات سے کام لیا جائے گا تو پھر دین ہی کو نقصان پہنچے گا نا۔ سیکنڈ گریڈ صلاحیتیں پھر اسلام کے لیے استعمال کی جائیں گی، جبکہ اسلام کو تو بہترین اسکل، بہترین صلاحیتوں کی ضرورت ہے، وہ چاہے کسی مسلمان سے لی جائے یا چاہے کسی اسلام نہ لانے والے سے۔ اب جتنا یہ عبداللہ راستہ بتانے میں ایکسپرٹ تھے، اتنا کوئی مسلمان نہیں تھا مدینے کی طرف رہنمائی کرنے میں، تو اس کی سروس لے لی۔ پرابلم تو یہ ہے کہ مسلمان اپنے دین پر کمپرومائز کر کے غیر مسلم سے مدد لے اور اللہ پر توکل کے بجائے غیر مسلم پر توکل کرنے لگ جائے۔ اگر دین کے غلبے کی جد و جہد میں غیر مسلم سے مدد لی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی دیکھیں، مطعم بن عدی کا واقعہ ہم سن چکے ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پناہ، دنیاوی پناہ چاہی تھی مکہ میں داخل ہونے کے لیے طائف سے واپسی کے دوران۔ اور دوسرا یہ واقعہ عبداللہ کا کہ ان سے مدد لی جا رہی ہے۔ اور آگے بھی ہم سیرہ میں پڑھیں گے کہ جب مسلمانوں کے پاس ریکوائرڈ اسکلز نہیں تھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں سے خود مدد مانگی۔ اچھا، دوسرا انتظام جو ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کیا تھا وہ اونٹوں کا تھا۔ تو پلان کے مطابق عبداللہ 3 دن بعد 2 اونٹ لے کر آئے۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جو قصوہ نامی اونٹنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفتاً پیش کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں اس کی قیمت ادا کروں گا۔ جس طرح اور مسلمان فی سبیل اللہ خرچ کرنے کا شوق رکھتے تھے، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ اب عبداللہ یہ راستے کے معاملے میں بہت ہوشیار تھے، قابل اعتماد تھے، ساری سچویشن جانتے تھے، تو ایسا راستہ چنا جو لمبا تو تھا اور مشکل بھی تھا لیکن محفوظ تھا۔ راستے میں کوئی ملتا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھتا یہ کون ہے، تو ابوبکر رضی اللہ عنہ فرماتے یہ مجھ کو راستہ دکھانے والے ہیں، یہ ہادی ہیں میرے۔ رات بھر چلتے رہے، پھر دوسری رات بھی آ گئی۔ دن میں کہیں تھوڑی دیر کا پڑاؤ ڈالا تھا، وہاں رک کر ایک چرواہے کی بکریوں سے دودھ لے کر پیا تھا، اور آگے پھر بڑھے۔ رات جب آئی، تقریباً مکہ سے نکل کر کوئی 130 کلومیٹر دور پہنچ گئے، تو ایک خیمے کے پاس سے گزر ہوا، پڑاؤ ڈالا۔ وہ ایک مہمان نواز خاتون کا خیمہ تھا، ام معبد کا خیمہ تھا۔ لیکن ان دنوں یہاں پر جب یہ ہجرت ہو رہی ہے تو قحط پڑا ہوا تھا، فیمائن تھا، اس لیے میزبانی نہ کر سکیں یہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اجازت چاہی کہ اماں میں بکری کا دودھ دو لوں، ان سے اجازت مل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ دونے سے پہلے دعا کی، اللہ کا نام لیا، پھر دودھ دوہا تو اس میں اتنا دودھ نکلا کہ بڑا سا برتن بھر گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام معبد کو پلایا، ساتھیوں کو پلایا، اور پھر خود پیا اور وہاں سے نکل گئے اور مدینہ کے لیے پھر رواں دواں ہو گئے۔ ادھر ام معبد کے شوہر جب گھر آئے تو ام معبد نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ دونا اور اس قدر دودھ کی کثرت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال حلیہ بیان کیا تو ان کے شوہر نے کہا واللہ یہ تو وہی صاحب قریش ہیں جن کے بارے میں لوگ طرح طرح کی باتیں بیان کرتے ہیں۔ میرا ارادہ ہے میں ان کی رفاقت اختیار کروں، اور کوئی راستہ اگر ملا تو میں تو ایسا ضرور کروں گا۔
ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم روانہ ہوئے، قوم ہماری تلاش میں تھی لیکن وہ ہمیں نہ پا سکی سوائے سراقہ بن مالک کے۔ اب آگے ہم سراقہ ہی کی زبانی یہ واقعہ سنتے ہیں۔ یہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے۔ ایمان لانے کے بعد وہ یہ واقعہ بتا رہے ہیں کہ میں اپنے گھوڑے سے تیزی سے پیچھا کر رہا تھا، پیچھا کرتے کرتے میں بالکل ان کے قریب آ گیا اور اس کے بعد میرا گھوڑا اچانک پھسل گیا اور میں گھوڑے سے نیچے گر گیا۔ میں پھر سوار ہوا، پھر گھوڑے کو ایڑ لگائی اور اتنے قریب ہو گیا کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت سن رہا تھا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے مڑ کر نہیں دیکھ رہے تھے، جبکہ گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز تیز تھی اور ابو بکر رضی اللہ عنہ وہ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہے تھے۔ اب کیا ہوا، میرے گھوڑے کے سامنے والے دونوں پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دھنس گئے۔ بڑی مشکل سے اس گھوڑے کو جیسے تیسے نکالا، پھر میں نے اب امن کے ساتھ انہیں پکارا۔ جب امن کے ساتھ پکارا تو وہ لوگ ٹھہر گئے اور میں ان تک اپنے گھوڑے سے پہنچا۔ اس وقت میرے دل میں یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ غالب آ کر رہے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے جو غلام تھے عامر بن فہیرہ، ان کو حکم دیا تو انہوں نے چمڑے پر لکھ کر امان دی اور سراقہ کو دی، یعنی معاملہ اب انہی لوگ کے بیچ میں رہے گا، یہ کسی کو خبر نہیں دیں گے۔ سراقہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آپ کی قوم نے آپ کے لیے 100 اونٹوں کا انعام رکھا ہے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت سراقہ سے کہا تھا کہ تم کسریٰ کے کنگنوں کے مالک بنو گے۔ کسریٰ کون تھا؟ ایران کا بادشاہ۔ وہ سونے کے کنگن پہنا کرتا تھا، جو بادشاہوں کا طریقہ ہوتا ہے زیور پہننے کا، تو وہ زیور پہنا کرتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی کہ ایک زمانہ آئے گا کہ تم ان کنگنوں کے مالک ہو جاؤ گے۔ دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر انسان کی ذہنی سطح کے حساب سے اس کو دعوت دیا کرتے تھے۔ جب مدینہ سے لوگ آئے تھے بیعت عقبہ جن سے ہوئی تھی، ان سے کیا کہا تھا کہ بدلے میں تمہارے لیے کیا ہے؟ جنت۔ اور سراقہ سے کیا کہا؟ کسریٰ کے کنگن۔ تو ہر ایک کے حساب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے تھے، حکمت ہوتی ہے اس کے اندر۔ جب عمر رضی اللہ کے زمانے میں ایران فتح ہوا تو سراقہ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ان سے کسریٰ کے کنگنوں کا مطالبہ کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، اور ان کو کسریٰ کے کنگن دے دیے گئے۔ ہجرت کا سفر ابھی جاری ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آڈیو نمبر 67، سفر ہجرت غار ثور سے باہر۔